الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ سورہ الکوثر۔ یہ سورت مبارکہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں 2 چیزوں کی بشارت سنائی گئی ہے اور 2 کاموں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری۔ یہاں اس لفظ کے عموم کے تحت میں ہر قسم کی دینی اور دنیاوی دولتیں اور حسی اور معنوی نعمتیں شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی امت مرحومہ کو ملنے والی تھی۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے، جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو محشر میں سیراب فرمائیں گے۔ دوسری آیت شریفہ میں فرمایا گیا کہ آپ کو اتنے بڑے انعام و احسان سے نوازا گیا تو اس کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، لہذا آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی اور روحی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادتوں میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے ظاہر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ نماز اور قربانی کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک نماز پڑھنے کا۔ اب یا تو اس سے تمام فرض نمازیں مراد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف یہی نقطۂ نظر منسوب ہے، اور یا اس سے مراد نماز عید الاضحیٰ ہے۔ مختلف اکابر علماء کی یہی رائے ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قربانی کیا کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، چنانچہ آپ کو حکم دیا گیا کہ پہلے نماز ادا کرے پھر قربانی کیا کرے۔ تفسیر قرطبی۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ قربانی کرے۔ نحر اصل میں تو اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، جس کے سینے پر چھرا لگا کر شہرک کاٹی جاتی ہے،
لیکن بعض اوقات ہر جانور کے ذبح کرنے کو نحر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں نماز عید اور قربانی کا حکم عربی گرامر کے لحاظ سے امر کے صیغے سے دیا جا رہا ہے، یعنی لازمی عمل کی حیثیت سے اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس لیے نماز عید کی ادائیگی بھی واجب ہے اور قربانی بھی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے۔ اسی طرح بہت سی روایات و آثار سے قربانی کا واجب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ ابواب الاضاحی۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، اور اس نوعیت کی سخت وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ بخاری باب من ذبح قبل الصلاة اعادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل جانور ذبح کرنے پر دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے پاس مالی وسعت نہیں تھی۔ یہ قربانی کے وجوب کی واضح دلیل ہے۔ اسی کے ساتھ آیت شریفہ میں مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ یہ کام خالص خدائے واحد کے لیے کرنے چاہیے۔ تیسری آیت شریفہ میں بتایا گیا ہے کہ اعداء اسلام تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، البتہ آپ کے دشمنوں کے نام مٹ جائیں گے۔ چنانچہ اس حقیقت کو آج سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ روحانی اولاد سے دنیا پٹی پڑی ہے، اور جسمانی دختری اولاد بھی بکثرت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار صالحہ عالم میں چمک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نیک نامی اور محبت و عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں کو گرما رہی ہے۔ دوست اور دشمن سب آپ کے اصلاحی کارناموں کا صدق دل سے اعتراف کر رہے ہیں۔